السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ ایک نیوز دیکھ رہے ہیں جو امریکہ کی ہے۔ وہاں پر ایک افریقن امریکن جارج فلائیڈ کے نام پر اسے بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ اسے مار دیا گیا، وہ بھی پولیس کی طرف سے۔ حالانکہ جب اسے گاڑی کے پاس نیچے گرایا گیا اور پولیس اس کے گردن پہ پیر رکھتا ہے اور اس کے گردن پہ پیر رکھنے کی وجہ سے اسے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، حالانکہ وہ چلاتا ہے، وہ چیختا ہے، وہ تڑپتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آئی کانٹ بریتھ، میں سانس نہیں لے سکتا کیونکہ میں سانس نہیں لے پا رہا ہوں، مجھے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ بولنے کے باوجود بھی، اس کے اس پکار کو سننے کے باوجود بھی، بلکہ وہاں ٹھہرے ہوئے لوگ ویڈیو بھی نکالے، وہ لوگ بھی سن رہے تھے، لیکن پولیس والوں نے اتنی بے دردی کے ساتھ اس کے اوپر پیر رکھ کر دبا دیے اور وہ اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، وہ مر گیا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کے وجوہات بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک انسان جو کہ تڑپ رہا ہے، وہ پکار رہا ہے، وہ چھوڑو چھوڑو مجھے بچاؤ بول کر آواز دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی اتنی بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ قتل کرنا۔ پھر اس کو لے کر اب پورے امریکہ میں احتجاج کرنے کے لیے لوگ سڑکوں پہ نکلے اور پولیس والوں کے گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں۔ حالانکہ وہاں پر کرفیو بھی لگائی گئی، اس کے باوجود بھی لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ وہاں پر کالے اور گوروں کا جھگڑا، ان کے درمیان جو لڑائی ہے، بلکہ کالے لوگوں پر ظلم کرنا وہاں کے گورے لوگوں کا، یہ کئی سالوں سے امریکہ میں چلتے آ رہا ہے۔ بلکہ سب سے زیادہ اب امریکہ کو ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیولپڈ کنٹری ہے، اور اس کی کیا ہے، کیا کیا اپنے آپ کو وہ لوگ بھی بڑا سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے اندر یہ جو چیز ہے کہ یہ کالے ہیں، یہ کالے لوگ ہیں، اب ان پر ظلم کرو اور انہیں قتل کرو اور انہیں مارو، اس طرح بہت ساری چیزیں وہاں پر ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے۔ آئیے اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ایک آیت سناؤں گا جس میں اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، یا ایھا الناس، تمام لوگوں کو، دنیا میں بسنے والا ہر انسان، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، امریکن ہو، انڈین ہو، جہاں کہیں کا بھی رہنے والا ہو، جس زبان کو بھی بولنے والا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، گاؤں کا ہو، شہر کا ہو، سب لوگوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے، اللہ کا یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اسلام کی تعلیم کیا ہے، اصل میں یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، تم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جان سے پیدا کیا، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے ہم پیدا ہوئے۔ اسلام کہتا ہے کہ آدم اور حوا کی ہی اولاد ہے اس دنیا میں۔ اب جتنے بھی مرد ہیں، جتنے بھی عورتیں ہیں، جس مذہب کو بھی ماننے والے ہیں، سب کے سب صرف ایک مرد اور ایک باپ، ایک ماں کی اولاد ہے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت کی ہی یہ سب اولاد ہے۔ تم میں سے کوئی گورا ہونے کی وجہ سے اللہ کی نظر میں باعزت، بڑا مقام نہیں رکھتا، یا کالا ہونے کی وجہ سے نیچا یا کم مقام رکھنے والا نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اسلام تو کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی عربی کو عجمی پر، یا عجمی کو عربی پر، یا پھر اسی طرح کسی کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کسی قسم کی فضیلت، فوقیت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہوگا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔
جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی والا ہے، اس کا مقام اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔ لیکن کالا ہونے سے یا گورا ہونے سے، مالدار ہونے سے یا غریب ہونے سے، یا اونچے خاندان کا ہونے سے یا چھوٹے خاندان کا ہونے سے اللہ کے نزدیک کوئی اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نزدیک صرف اعمال کی وجہ سے، کرم کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے عمل کی وجہ سے اللہ کے نزدیک بڑا مقام حاصل ہوتا ہے، اور جتنے برے اعمال کریں گے اتنا ہی اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں رہتا۔ تو اللہ کے لیے تمام انسان، کیونکہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، تو اس لیے ہر انسان ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بنے، ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنے والا بنے، ہر انسان ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھ کر کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کے اوپر زیادتی نہ کرے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ کا رہنے